بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الاوجہ الثلاثۃ، اور تینوں صورتوں میں یضمر فیہ الفاعل، مقدر مانا جائے گا اس میں فاعل کو، وہو یعمل فی ذلک المضمر، اور اسم تفضیل عمل کرے گا اس ضمیر میں، ولا یعمل فی المظہر اصلا، اور اسم تفضیل عمل نہیں کرتا اس میں ظاہر میں بالکل، الا فی مثل قولہم، مگر ان کے اس قول کی مثل میں، ما رأیت رجلا، میں نے نہیں دیکھا کسی ایسے مرد کو، احسن فی عینہ، کہ اچھا ہو اس کی آنکھ میں، الکحل سرما، منہ فی عین زید، بنسبت اس کے جو زید کی آنکھ میں ہے، فإن الکحل فاعل لأحسن، اس لیے کہ کحل فاعل ہے احسن کا، وہا ہنا بحث، اور یہاں پر ایک بحث ہے۔ اسم تفضیل کی ان تینوں صورتوں میں اسم تفضیل کے فاعل کو مقدر مانا جائے گا، اور اسم تفضیل اسی اسم ضمیر میں ہی عمل کرے گا، فاعل کے لیے ضمیر لائی جائے گی اور اسم تفضیل اسی ضمیر میں عمل کرے گا۔ اسم تفضیل اس میں ظاہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرتا، صرف اس ترکیب کی مثل میں اسم تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے، اور وہ ترکیب ہے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ اب یہاں پر احسن اسم تفضیل ہے، جو اس میں الکحل اسم ظاہر میں عمل کر رہا ہے، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید کی ترکیب کی مثل میں اسم تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے، اور وہ اس طرح کے احسن اسم تفضیل ہے، اور وہ الکحل اس میں ظاہر میں عمل کر رہا ہے۔ باقی ترکیب سے مراد، مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسم تفضیل باعتبار لفظ کے ایک شے کی صفت ہو، لیکن باعتبار معنی کے اس شے کے متعلق کی صفت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متعلق ایک شے کے لحاظ سے مفضل ہو اور دوسری شے کے لحاظ سے مفضل علیہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسم تفضیل منفی ہو۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں تین شرطیں ہوں۔ نمبر ایک، اسم تفضیل باعتبار لفظ کے ایک شے کی صفت ہو، باعتبار معنی کے اس شے کے متعلق کی صفت ہو۔ نمبر دو، وہ متعلق ایک شے کے لحاظ سے مفضل ہو اور دوسری شے کے لحاظ سے مفضل علیہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسم تفضیل منفی ہو۔ یہ تینوں شرطیں ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید میں پائی جاتی ہیں، کہ احسن باعتبار لفظ کے رجلاً کی صفت ہے، لیکن باعتبار معنی کے رجلاً کے متعلق یعنی الکحل کی صفت ہے۔ اور دوسری شرط بھی پائی جاتی ہے کہ الکحل جو متعلق ہے وہ رجلاً کے لحاظ سے مفضل ہے، مفضل علیہ ہے، اور زید کے لحاظ سے مفضل ہے۔ اور تیسری شرط بھی پائی جاتی ہے کہ احسن اسم تفضیل منفی ہے ما کی وجہ سے۔ اس ترکیب میں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط اس طرح کہ احسن اسم تفضیل باعتبار لفظ کے رجلاً کی صفت ہے، لیکن باعتبار معنی کے اس کے متعلق یعنی الکحل کی صفت ہے۔ دوسری شرط اس طرح پائی جاتی ہے کہ الکحل جو متعلق ہے رجلاً کے لحاظ سے مفضل علیہ ہے اور زید کے لحاظ سے مفضل ہے۔ اور تیسری شرط بھی پائی جاتی ہے کہ احسن اسم تفضیل منفی ہے ما رأیت میں ما کی وجہ سے، اور اس کا معنی یہ ہے ما رأیت رجلا، میں نے نہیں دیکھا کسی ایسے مرد کو، احسن فی عینہ الکحل، کہ اچھا ہو اس کی آنکھ میں سرما، منہ فی عین زید، بنسبت اس سرما کے جو زید کی آنکھ میں ہے، یعنی میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھ میں سرما اتنا اچھا لگتا ہو جتنا کہ زید کی آنکھ میں سرما اچھا لگتا ہے۔ آگے وہاں ہونا بحث، اس کا مطلب ہے کہ اس مثال کو دو اور طریقوں سے بھی بولا جا سکتا ہے۔ وہ دو طریقے یہ ہیں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، یعنی کہ ہو ضمیر کو بھی ہٹا دیں اور فی کو بھی ہٹا دیں، اور اس طرح پڑھیں ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، اس کا معنی بھی وہی ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ اور ایک اور ترکیب یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں ما رأیت رجلا ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔
تو وہاں ہونا بحثن کا مطلب ہے کہ اس ترکیب کو دو اور مثالوں کے ذریعے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دو اور طریقوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، یعنی ہو ضمیر کو بھی ہٹا دیں اور فی کو بھی ہٹا دیں، اور دوسری اس صورت یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، اور دونوں کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلی مثال کا ہے، پہلی ترکیب کا ہے۔